کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ والقرآن المجید، اس عزت والے قرآن کی قسم، اور قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ بریکٹس میں ہے، بٹوین دا ورڈز ہے۔ قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے، قسم اس بات پر یاد فرمائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ آتا ہے سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے انکار بھی کر دیں تب بھی اللہ کو تو پتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں بھی ہے قاف والقرآن المجید، اور بریکٹ میں ہے انک لمن المرسلین، کہ آپ، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات بات مختصر ہوتی ہے، ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں الحمد پڑھنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے الحمد پوری پڑھنی ہے، خالی الحمد نہیں۔ تو یہ مختصر گفتگو ہوئی۔ اس عزت والے قرآن کی قسم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ انہی کے اندر ایک ڈر سنانے والا تشریف لے کر آیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے قیامت والے دن، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ کیا عجیب بات کرتا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیا جائیں گے؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے، اس کی ہڈیاں زمین میں گل سڑ جائیں، اس کو دوبارہ نہیں زندگی دی جائے گی۔ ذالک رجع بعید، یہ تو بڑی دور کی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ ایک اعتراض انہوں نے کیا، اس ایک اعتراض کا جواب اگلی آیات میں آئے گا۔ پہلا تو اللہ تعالیٰ نے شہانہ انداز میں جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمارے علم میں ہے جو زمین گھٹا گھٹا کر ان کا جسم گل سڑ کر ختم کر رہی ہے، ہمارے علم میں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک حفاظت والی کتاب موجود ہے جس نے تمام ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے، سیو کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے، کتاب حفیظ۔ حفیظ عربی میں کہتے ہیں، حفظ کہتے ہیں سیو کرنا، انگلش کو سیو۔ آپ وہ اگر سافٹ ویئر لیں عربی کے تو حفظ لکھا ہوا آتا ہے جب آپ نے فائل سیو کرنی ہوتی ہے۔ عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس محفوظ کرنے والی ڈیٹے کو کتاب موجود ہے، لوح محفوظ۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کو جھٹلا دیا، اور اب یہ عجیب الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ الجھن کیا ہے؟ عقل گواہی دیتی ہے، دل مانتا ہے کہ باتیں ٹھیک ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بزرگ آڑے آ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے آباء و اجداد پاگل تھے؟ ہمارے سارے بزرگ پاگل تھے؟ ہم اس شخص کی بات سن لیں؟ یہودی کہتے تھے اتنے بڑے بڑے یہودی علماء پاگل ہیں، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم یہ کل کے لڑکے کی بات سن لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ان کے مقابلے میں تو آدھی عمر ہی تھی نا۔ یہود کی 80 90 سال کے بابے بیٹھے ہوئے تھے اپنے قلعوں کے اندر اور لوگوں کو فتوے دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا فہم فی امر مریج، اب یہ عجیب الجھن میں پڑ گئے ہیں، دل گواہی دے رہا ہے بات ٹھیک ہے، بات بڑی وزنی ہے، دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے دلائل کا انبار لگائے ہیں، جو آج کے لیٹسٹ اس ورلڈ کے اندر غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کا سبب سب سے زیادہ یہ آیات بن رہی ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکنز نے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد 34,000 امریکنز نے 9 مہینے میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا میں مسلمان ہو رہا ہے۔ 2007 میں کلنٹن اسلام آباد میں انٹرویو دیا اس نے جیو کو، اور اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ روزانہ 400 بندہ امریکہ میں مسلمان ہو رہا ہے۔ 2050 کے اندر پریڈکشن ہے کہ مسلمان امریکہ میں، دنیا میں، امریکہ کے اندر جو آبادی میں سب سے زیادہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب وہ سائنٹیفک فیکٹس جنہوں نے 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ہزاروں لاکھوں کرسچنز کو مجبور کیا یہ بات ماننے پر کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها
کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے؟ وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا، سجا دیا، اس میں کوئی شگاف تک نہیں چھوڑا۔ یہ بات آج سے 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا سمجھ سکتا۔ آج ناسا کی لیٹسٹ سائنٹیفک رپورٹ کے مطابق اس وقت اس کائنات میں صرف ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے، اس گلیکسی میں ایک یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، 13 لاکھ گنا۔ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی نکل رہی ہے اس میں سے، 15 ارب سال سے ایک سورج میں سے۔ اس طرح کے 250 ارب سورج اور موجود ہیں ہماری گلیکسی میں، 250 ارب سورج، 250 بلین، یہ ہماری ایک گلیکسی ہے، 250 ارب سورج۔ اس طرح کی 300 ارب گلیکسیز اور کائنات میں دریافت ہو چکی ہیں، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کائنات میں ستاروں کی تعداد اتنی ہے جتنی ساحل سمندر پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ سارے کے سارے ستارے ہمیں آسمان کے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس پہ میں اگر ڈیٹیل سے بیان کروں تو مجھے گھنٹہ چاہیے صرف اس آیت پہ بولنے کے لیے۔ اگر کسی کو دلچسپی ہو تو یوٹیوب پہ ہمارا لیکچر پڑا ہوا ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اردو کے اندر ہے، اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں۔ اس کا یوٹیوب پہ آپ ایڈریس نوٹ کر لیں، www.youtube/user/720085 720085۔ یہ آپ لکھیں گے، سارے ہمارے لیکچر اکیڈمی کے جتنے ہیں، پورا چینل یوٹیوب پہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کا موجود ہے، اس پہ 50-60 لیکچر پڑے ہیں، ان میں سے ایک ہے ہو از اللہ، وہ آپ دیکھیں۔ تو میں آج ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں نے یہ صورت مکمل کرنی ہے۔ تو دیکھو اس آسمان کی طرف کوئی شگاف نہیں چھوڑا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے کیسا بچھونا بنایا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ جما دیے ہیں جو زمین کو سٹیبل کرتے ہیں۔ جیسے آپ ویل بیلنسنگ کرتے ہیں، جب اتنی تیزی کے ساتھ ویل گھومتا ہے اس پہ ایک میس ایڈ کرتے ہیں، ویل بیلنس ہوتا ہے۔ زمین بھی بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، اور ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس لیکچر میں بتائی ہیں۔ اس کو ہم نے بیلنس بنایا ہے اور پہاڑوں کے ذریعے بیلنس کی ہے، اس کی ڈائنامک بیلنسنگ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس کے اندر ہر طرح کی رونق افروز چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی ہیں۔ اس وقت اس زمین پر 20 لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں۔ 20 لاکھ تعداد نہیں ہے، گھوڑا ایک مخلوق، گدھا دوسری مخلوق، کوا تیسری مخلوق، چیل چوتھی مخلوق، کبوتر پانچویں مخلوق، اس طرح گنے 20 لاکھ مخلوقات زمین پہ دریافت ہو چکی ہیں، اور ہر مخلوق کی آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے۔ صرف زمین پر کیڑے اتنے ہیں، کیڑے کہ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 20 کروڑ۔ یہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے فگرز ہیں۔ ہر انسان کو کہا 20 کروڑ آپ کے، 20 کروڑ آپ کے، 20 کروڑ آپ کے۔ 7 ارب انسانوں کو دیے جائیں تو کیڑے پھر بھی بچ جائیں گے۔ 1 سکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے زمین پہ جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو۔ ہماری یہ کھال بھی جو ہے نا، اس کے اندر بھی ہزاروں لاکھوں بیکٹیریا ہیں جو خوراک حاصل کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کسی کو پتا تھا وائرس کس بلا کا نام ہے؟ آج کہتے ہیں جی ایک دہی کے کپ میں اتنے بیکٹیریا ہیں جتنی روئے ارض پہ زمین کی آبادی ہے۔ ایک پانی کے قطرے میں 1 ارب سے زیادہ ایٹم موجود ہے۔ 1 ارب کوئی چھوٹا فگر ہے؟ روزانہ لاکھ دفعہ گنتی گنے نا، 30 سال لگتے ہیں 1 ارب گننے کے لیے۔ یا جا کے گھر گن لیں کیلکولیٹر پہ، 1 لاکھ دفعہ روزانہ گنتی گنی جائے تو 30 سال تک گنتے ہیں تو 1 ارب بنتا ہے۔ 1 لاکھ دفعہ آپ گنتی نہیں گن سکتے۔ 24 گھنٹے میں 86,400 تو سیکنڈ ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 86,400 تو سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کام ہے۔ ہر انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں نہیں ہے، خربوں میں نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے، 100,000 ارب۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے، انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، 30 کے 30 ملک
صرف درختوں سے پر ہوں, ان درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا 30 انگلینڈ کے پتے, یہ اتنا بڑا فگر ہے. ہر انسان کے جسم میں اتنے خلیے ہیں جن تک روزانہ آکسیجن اور خون پہنچتا ہے. یہ تو میرا ایک اسپیشل مضمون ہے, یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی جھلک کروا رہا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب, یہ سجھانے کے لیے ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع لانا چاہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین میں باغات اگائے اور کھیتیاں اگائیں. اور بھائیو دماغ پاگل ہو جاتا ہے, ایک بیج زمین پہ بوتے ہیں اپنے سائز سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. کیسے بن جاتا ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک بیج میں اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جتنا ایک بیج. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی. اس بیج میں سے سب کچھ نکلتا ہے. اور پانی کے ذریعے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, اور کھجور کے لمبے لمبے درخت دیکھو کیسے گوشے تہ پتہ اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. کتنی ترتیب کے ساتھ کھجوریں پلیس ہوتی ہیں, کتنے کوآرڈینیٹس ان کے لوکیٹ ہوتے ہیں. یہ بھائیو خود بخود ہو رہا ہے. کھجوریں ہم توڑ دیں دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جوڑ سکتے. اور کتنا بیوقوف ہوگا جو کہ یہ خود بخود بن گئی ہیں. جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈے میں سے چوزا روزانہ خود بخود نکل رہے ہیں, اربوں خربوں چوزے. انڈا توڑ کے پلیٹ میں رکھیں, اس لیسدار مادے میں سے انڈا ایسے چوزا تو بڑی دور کی بات ہے, چوزے کی ایک چونچ بنا کے کوئی بتا دے, اور پھر کوئی کہ یہ خود بخود بن رہا ہے. اور بھائیو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مشکل چیزیں انڈے سے بن رہی ہیں. صرف ایک ڈریگن فلائی جس کو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں, یہ ہم اپنی مادری پنجابی لینگویج میں ہیلی کاپٹر, جس کے 2 پر ہوتے ہیں دونوں طرف یوں, اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں. 50,000 آنکھیں 2 ڈھیلے میں, اور اتنے سے انڈے سے نکلتا ہے. ایک بال پوائنٹ کے نقطے کے برابر انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکل رہی ہے. دنیا میں اربوں ڈریگن فلائیز نکل رہی ہیں ایک انڈے میں سے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ماڈل نہیں بنا سکتی. اس میں جان ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگس. زندہ چیزیں کبھی بھی غیر زندہ چیزوں سے نہیں بن سکتی. مرغی انڈے سے بنے گی, انڈے کے اندر زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہے. انڈا خود نہیں بنا سکتے. انڈا آپ بے شک مشین میں رکھیں یا مرغی کے نیچے, انڈا وہی ہوگا. تو کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے پھل گندے ہوئے ہوتے ہیں, رزقا للعباد. دیکھو ہم نے یہ کھانا بنا دیا ہے اپنے بندوں کے لیے. کیا کمپیٹیبلٹی ہے بندوں کے ساتھ اس کھانے کی؟ ڈیزل انجن میں پیٹرول ڈالیں بند ہو جائے گا, پیٹرول انجن میں ڈیزل ڈال دیں بند ہو جائے گا, پانی ڈال دیں بند ہو. یہ کیسا انجن اللہ نے بنایا ہے؟ چاول بھی کھائے گا تو ہضم ہو جائیں گے, روٹی بھی کھائے گا تو ہضم ہو جائیں گے, سبزی بھی کھائے گا, فروٹ کھائے گا, کھجورے کھائے گا, سموسے کھائے گا, بریانی کھائے, جو مرضی کھاؤ ہضم ہوتا ہے. اور میں اس دن غور کر رہا تھا, ہم اپنے بچوں کے منہ میں کتنی بے فکری کے ساتھ دودھ رکھ دیتے ہیں, فیڈر. میرے بھی الحمدللہ 3 بچے ہیں, مجھے پتا ہے اس بات کا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دودھ زہر بن جائے. کتنی اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے کہ بھینس دودھ دے رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں بہت بڑی دلیل کہ دیکھو ہم گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید دودھ تمہیں پلاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عقلیں دنگ ہیں. پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. نوٹ کر لیں آپ, دودھ ختم کر دیں انسانیت ختم. بچے دودھ پہ چل رہے ہیں, بچے بڑے نہیں ہوں گے. یہ دودھ کو چھوٹی چیز ہے. ہم تو سمجھتے چائے پی لی. بھائی آپ دیکھیں بچپن میں کیسے بڑے ہوئے ہیں دودھ کی وجہ سے. ایویں نہیں قرآن میں دودھ کا ذکر آیا. رزق للعباد, کمپیٹیبلٹی ود ہیومن بینگز. رزق ہے, کھاؤ گے ہضم ہوگا, جسم کا حصہ بنے گا. ایسا نہیں کہ الٹیاں لگ جائیں. تمہارے جسم سے کمپیٹیبلٹی ہم نے اس رزق کی ہے. شیر کے سامنے آپ گھاس ڈال لیں منہ بھی نہیں مارے گا, بکری کے سامنے قیمہ ڈال دیں منہ بھی نہیں مارے گی, کیونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. ہم گھاس بھی کھائیں گے, کھاتے نہیں ہیں, پالک نہیں کھاتے, قیمہ بھی کھا لیں گے, گوشت بھی کھائیں گے, جو چیز مرضی ملے گی کھا لیں گے. رزق للعباد, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا رزق بن گیا ہے. ورنہ تو ہم زبان پہ چیز رکھیں الٹیاں شروع ہو جائیں اگر یہ ہمارا رزق نہ ہو. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ, اس طریقے سے تمہیں بھی
ہم زمین سے زندہ کر کے نکال لیں گے. یہ اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں کافروں نے کہا تھا اذا متنا وکننا ترابا, جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ذالک رجعٌ بعید, یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, روزانہ اربوں کروڑوں درختوں کو زمین سے نکال رہا ہے, بلکہ پوری زندگی زمین سے نکل رہی ہے, پوری زندگی زمین سے ہے. بھینس جو دودھ دیتی ہے وہ کہاں سے خوراک کھاتی ہے؟ زمین سے. ہماری خوراک زمین سے, ہر چیز زمین سے. اور زمین کو زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہاں آیا پیچھے, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, مبارک پانی نازل کیا آسمان سے اور اس کے ذریعے. تو كَذَلِكَ الْخُرُوجِ, اس طریقے سے تمہیں كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ, اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے بھی اپنے اپنے پروفٹس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. وعاد و فرعون, اور قوم عاد نے اور فرعون نے بھی, واخوان لوط, اور لوط علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی اپنے پروفٹ کی بات نہیں سنی. واصحاب الایکہ, اور ایکہ کے رہنے والوں نے بھی, وقوم تبع, اور تبع کی قوم میں نے بھی. کل کذب الرسل, ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا. فحق وعید, تو ہماری دھمکی آ ٹپکی ان پر. جو نبیوں کی دعوت سے انکار کریں گے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اس دنیا میں اگر نہ آیا آخرت میں تو آنا ہی ہے. افعینا بالخلق الاول, کیا پیارا سوال ہے. کیا ہم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ تم خود اصل میں شک میں پڑ گئے ہو نئی زندگی کے بارے میں. ہم تھکے تو نہیں, ہمارا کریٹیوٹی کا جو پوٹینشل ہے وہ ایگزاسٹ تو نہیں ہو گیا ایک دفعہ تمہیں پیدا کر کے. اور بھائیو روزانہ جو اربوں کھربوں مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے, اس کے لیے کسی انسان کو پیدا کرنا دوبارہ مشکل ہے. سورہ قیامہ میں آتا ہے تم کہتے ہو کہ کس طرح زندہ کریں گے, ہم تمہاری یہ انگلی کی پور بھی درست بنا دیں گے. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا. یہ تو 1880 کے اندر آ کے دریافت ہوا کہ دنیا کے کسی انسان کی یہ فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتی. اور قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمارا, تم کہہ رہے ہو بندہ ہم تمہاری پور درست کر دیں گے, اور یہ بات تمہیں انگریز آ کے بتائے گا 1200 سال بعد کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین کو اس کا مطلب نہیں تھا سمجھ آیا. ان کا ایمان ویسے ہی بہت مضبوط تھا, انہوں نے تو اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا ہے, اس کے ایمان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ہمارے ایمان کمزور, تو اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اس کو مضبوط کیا, اور اس کا ذکر 8 سے 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے. سورہ حمیم السجدہ کے آخری رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے, وفی انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے. 100 ٹریلین سیلز, روزانہ 1 لاکھ دفعہ دل کا دھڑکنا, روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرنا ہمارے گردوں کا, ہمارے دل کا 10,000 لیٹر خون پمپ کرنا پورے جسم کی نسوں میں, جس کی لمبائی 1 لاکھ کلومیٹر ہے ہر انسان میں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے, وفی انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں میں, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, حق ہے. اور وہ مورس مکائل نے کہہ دیا, اور اسلام لے آیا. وہ فرینچ سرجن تھا, قرآن کی جب اسٹڈی کی اس نے, اور اس دور میں پروفیسر کیتھ مور جو ایمبریولوجی کی فیلڈ میں دنیا کے اندر جو ہے وہ آئیکن مانا جاتا ہے, اس نے قرآن پاک کی اسٹڈی کی صرف ایمبریولوجی کی فیلڈ, کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے. وہ کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا یہ کتاب 1400 سال پرانی ہے, کیونکہ 1980 کے بعد جو چیزیں میں نے دریافت کی ہیں میرے سے پہلے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا. الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے میں نے وہ چیزیں دریافت کی ہیں, وہ قرآن میں کیسے لکھی ہوئی ہیں پہلے کی. تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے, ڈیوائن سورس اللہ کی طرف سے. اور سعودی عرب میں انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس کے اندر اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے اس چیز کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے بھی ہمیں نہیں پتا تھے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ تو دوبارہ زندہ کیے جانے سے شک میں پڑ گئے ہیں؟ یہ دیکھیں پہلی دفعہ جس نے زندہ کیا ہے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے بھائی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ؟ کیوں جی؟ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو شک میں خام خواہی پڑ گئے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ بیوقوف یہ تو سوچیں کہ پہلے جب زندہ ہوئے ہیں ایک منی کے قطرے سے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو پتہ ہے ایک مرد میں اتنی منی موجود ہے کہ اس سے صرف 30 کروڑ انسان پیدا ہو سکتے ہیں ایک مرد کے اندر. ایک منی کے قطرے کے اندر 1.5 کروڑ سے لے کر 5 کروڑ تک سپرمز موجود ہیں، یعنی 1.5 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک انسان پیدا ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک سپرم جو ہے مدر کی اووری کو جا کے فرٹائل کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات کون سمجھے گا؟ صحیح مسلم کے عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی تسبیح. یہ تو آج سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں مخلوق کی تعداد کتنی ہے. اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اب ذرا جو ہے نا اتنے دلائل کے بعد اب ذرا تھوڑا سا کھچائی شروع ہونے لگی ہے آخرت کے حوالے سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہمارے علم میں ہے جو اس کا نفس اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ باتیں ہوتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان پوری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے. اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لائے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھا کے نافرمانیاں کرے، وہ غفور الرحیم والا معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں غفور الرحیم کی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. کوئی شخص زمین میں ہل نہ چلائے، بیج نہ بوئے اور پھر کہ جی اللہ کی رحمت بارش آئے گی، خود بخود فصل انشاءاللہ اگے گی. بالکل اس طریقے سے جب تک اعمال کی آپ یاری نہیں کریں گے، اعمال کا بیج نہیں بوئیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹریکٹ نہیں ہوگی اور اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا. پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو اعمال کر کے جنت ملنی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اور بھائی ہمارے اعمال اس قابل ہیں؟ اعمال کر کے بھی اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو جنت ملے گی. رحمت کی تو ضرورت ہر وقت ہے. تو تمہارا نفس جو تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے انسان، ہمارے علم میں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تیری رگے جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. سورہ مجادلہ میں آگے چل کے مضمون کھلے گا. تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. 5 نہیں ہوتے، چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنی شان کے لائق اپنے علم و قدرت سما بصارت کے ساتھ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور قریب نہیں خالی 2 فرشتے تمہاری تسلی کے لیے بٹھا دیے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ اس کے اعمال لکھنے والے 2 فرشتے دائیں اور بائیں اس کے بیٹھے ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہے، ایک ادھر ایک ادھر. یہ ہماری تسلی کے لیے ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتے جو ہیں تمہاری تسلی کے لیے ہیں. ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لوح محفوظ کا محتاج نہیں ہے. اور بھائیو فرشتوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے اتنا ڈیٹا سٹور کرنا. یہ اللہ ہے جس نے ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ زمین میں اور نہ تری کے اندر، سمندروں اور دریاؤں کے اندر کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم سے. اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے. چلو، اور فرمایا ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کو بہت آسان ہے. پریشان نہ ہو جانا کہ کام ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے. اللہ، یہ آج سائنٹیفک فیکٹ سے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنے بڑے بڑے فگرز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو ٹینس ڈیٹیل تک انسان اور فرشتے کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے کنٹرول کی ہوئی ساری چیزیں بنفس نفیس. پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ
ذالک من کنت منہ تحید، اے انسان یہی وہ چیز تھی پوری زندگی جس سے تو بھاگتا تھا۔ انسان اپنے نفس میں اپنی موت سے بھاگتا ہے۔ کسی بوڑھے بندے کے سامنے بھی ذکر کرے نا، وہ کہتا ہے جی تسی ہن جیویں جی سانو قبر وچ دفنان لگے ہو، بوڑھا بندہ بھی، حالانکہ اس کی تو گارنٹی ہے کہ اس نے مر جانا ہے قریب میں۔ جوان آدمی کا پھر بھی چانس ہے کوئی 40 سال نکال لے یا نہ، بوڑھے آدمی تو آج کل آپ کو پتا ہے ایوری لائف، کہتا ہے جی جیندے جی مارن لگے ہو تسی سانو۔ انسان تو اس سے بھاگتا تھا دنیا میں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، پھر قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا، یہ ہے آج وعدے کا دن جو انبیاء نے وعدہ کیا تھا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان اس حال میں حاضر ہوگا، اس کے ساتھ ایک اس کا رجسٹر اٹھائے ہوئے فرشتہ ہوگا اور ایک فرشتہ اس کو ہانکتا ہوا دوزخ کی طرف، میدان محشر کی طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ کل نفس معها، ہر جان اس حال میں آئے گی کہ اس کے ساتھ ہوگا سائقوں، ہانکنے والا، وہ شہید اور گواہ۔ دنیا میں بھی جب کورٹ کے اندر کوئی مجرم پیش ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی دو بندے ہوتے ہیں، ایک نے اس کی فائل اٹھائی ہوتی ہے، ایک کہنا چل چل لگے، تو یہ دو فرشتے جو ہے نا، ایک اٹھا لے گا کتابیں اور ایک ہانکنا شروع کر دے گا۔ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے۔ ہر انسان، ادھر کوئی نہیں لکھا مسلمان کافر کوئی نہیں، ہر انسان۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کلیئر کٹ سیدھے سیدھے سوال، اے انسان بے شک یہی وہ چیز تھی جس کے بارے میں تو غفلت میں تھا کہ مر کے کس طرح مجھے زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب ٹونٹ کا جملہ، تانے کا جملہ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، دیکھ تجھے نظر آ رہی ہے قیامت۔ تو کہتا تھا ذَلِكَ رَجُلٌ بَعِيدٌ، یہ بڑی دور کی بات ہے، مردے زندہ ہوں گے۔ آج ذرا آنکھ کھول کے دیکھ، اب مردے زندہ ہوئے نظر آ گئے۔ آج تیری نگاہ بڑی تیز چل رہی ہے، آج تیری نگاہ بڑی عقل کام کر رہی ہے۔ یہ تانے کا جملہ۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور جو اس کا قرین ہوگا، جو جن ساتھ لگا ہوا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے، شیطان۔ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور جن اس کو برائی کی طرف۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن مجھے میرے رب نے اس پر قدرت دی، میں نے اس کو مسلمان کر لیا، مجھے نیکی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور انسان اس روئے ارض پہ انبیاء کے علاوہ نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہ لگا ہو، سیدنا ابوبکر سے لے کر آپ تک، میرے تک، قیامت تک۔ اسی لیے بھائیو ہم کہتے ہیں اس نبی کے متبع بنو جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان کی اندھی پیروی، اندھی تقلید نہ کرو جن سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، باقی ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پینچ بن جائے گا جب فرشتے پیش کر رہے ہوں گے، اب شیطان کو پتا چلے گا میں نے بھی دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ تمام انبیاء، جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو جو ہے ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کو بھی تو پتا ہے کہ قیامت دن میری پکڑ ہونی ہے۔ وہ اسلام قبول کر سکتا تھا، اس نے خود نہیں کیا اپنی مرضی سے۔ تو اس کو جب پتا چلے گا اب تو اس کی رگڑا لگنے لگا ہے، تو وہ کہے گا ہاں ہاں، جس طرح یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کسی بچے نے کوئی شرارت مل کے کی ہو نا، 3-4 بچوں نے، اور باپ آگے پوچھے کس نے پیالہ توڑا ہے، تو جس نے توڑا ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے یہ بھائی ہاں اس نے توڑا ہے، تو شیطان بھی کیا لگے گا ہاں ہاں یہ مجرم آ گیا۔ تو اس کے ساتھ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، سارے کے سارے ان منکرینوں کو، ان سرکش کافروں کو جنہوں نے ہمارے نبیوں کی دعوت قبول نہیں کی، جھونک دو دوزخ میں۔ مناع للخیر، جو نیکی کے کاموں سے منع کرنے والے تھے، معتد مریب، حد سے بڑھنے والے تھے اور قیامت کے دن میں شک کرنے والے تھے۔ اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، ساڈے بھی کہہ چھڑ دین، یہ کلمہ کفر ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ محاورتاً بولنا بھی کفر ہے، یہ آخرت پہ شک ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو اپنا الہ مان لیا ہوا تھا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، ان سب کو جھونک دو شدید عذاب کے اندر۔ اب یہاں دیکھ لیں سب سے بڑا جرم شرک،
شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے بڑا معاملہ شرک کا ہے, حساس. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے قرآن پاک میں, سورہ المائدہ آیت نمبر 72, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی, اس نے دنیا میں کر لی, میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت والے دن کے لیے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان 40 مسلمانوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا. مسلمان کا جنازہ کون پڑھتے ہیں؟ کافر مسلمان. تو فرمایا جنازہ پڑھنے والے ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہوں, اس کا مطلب ہے مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے بڑھا کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا, عبدہ و رسول. آپ کی شانیں محتاج نہیں ان جھوٹے قصے کہانیوں کی. میرے امام کے لیے یہی شان کافی ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے, تمام نبیوں کو شب معراج بیت المقدس میں جمع کر کر اکٹھا کیا گیا, 1,24,000 انبیاء کو. جبریل علیہ السلام نے کہا, اے اللہ کے نبی آپ ان کی امامت فرمائیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, امام اعظم امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی امتی کے لیے لفظ نہ بولیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شرک سے بچنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ دنیا سے گیا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو. آگے آگے ہو کے بیٹھ جائیں گے, بھائی پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو جگہ دیں. یہ انتظامیہ والے لوگ کدھر ہیں جی؟ ادھر آ کے کھڑے ہونا, ان کو بٹھائیں نا نئے لوگوں کو. کتنی جگہ موجود ہے. مدثر بھائی آگے ہوں, عرفان بھائی آگے ہو کے بیٹھیں, آگے ہو کے بیٹھیں. یہ بالکل کنکلوڈنگ آیات ہیں, یہ بھائیوں کو آنے دیں, شامل ہونے دیں. اب میری طرف متوجہ ہو جائیں. وہ جو شیطان تھا نا جو کہے گا یا اللہ یہ مجرم حاضر ہے, وہ کہے گا, پھر وہ پرسنلی ریکویسٹ کرے گا. قال قرینہ, وہ شیطان جو اس کا ساتھی تھا کہے گا ربنا ما اطغیتہ, اے اللہ انسان کو میں نے تو نہیں گمراہ کیا تھا, مجھے کیوں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید, آگے ولکن کان فی ضلال بعید, بلکہ یہ انسان تو خود گمراہ ہو گیا تھا. اور یہ مضمون سورہ ابراہیم میں جا کے پڑھ لیں. شیطان کہے گا, ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں وہ آیات پڑھوں, قیامت والے دن, اے انسان میرا کوئی زور نہیں تھا تیرے پاس, میں صرف تجھے دعوت دیتا تھا, تو خود ہی میری بات مان لیتا تھا. آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کوئی بات کوٹ ہوئی ہے کہ کوئی مسجد نماز پڑھنے جا رہا اور شیطان سامنے کھڑا ہو گیا ہو, میں تینوں آج مسیت ہی نہیں وڑن دینا, ہوا ہے کبھی؟ ٹینجیبل فزیکل ایفیکٹ شیطان کا نہیں ہے. شیطان نہیں روک سکتا کسی کو. آج تک کسی کو پیشاب کرنے سے روکا ہے, روٹی کھانے سے روکا ہے, نماز پڑھنے سے کبھی نہیں روکے گا. تو سورہ ابراہیم میں آئے گا, اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ میں صرف اس کو دعوت دیتا تھا, دعوت تو مؤذن بھی دے رہا تھا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اس نے خود دعوت نہیں قبول کی. تو یہ کہ یا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا, یہ تو خود ہی گمراہی میں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے جلالت کے انداز میں, قالوا لا تختصموا لدی, میرے حضور مت جھگڑا کرو, کوئی بات نہیں سنی جائے گی. وقد قدمت الیکم بالوعید, میں بہت پہلے قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس وعید بھیج چکا ہوں کہ جو میرے نبی کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا, جو نہیں مانے گا دوزخ میں. دیٹس آل, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. لا تختصموا, مت جھگڑو. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرے ہاں کوئی حکم نہیں بدلا جاتا. میں نے کیٹاگوریکل یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نبیوں کے ماننے والے جنت میں اور نبیوں کے انکاری دوزخ میں, میرا قول کبھی نہیں بدلا جاتا. وما انا بظلام للعبید, اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں, میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا اگر اس کو دوزخ میں جھونک رہا ہوں, اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا ہے, دیکھ کتنے دوست کی تیرے اندر ڈال دیے ہیں, پیٹ بھر گیا تیرا؟ وہ کہے گی هل من مزید, اے اللہ کچھ اور ڈال, ابھی میری بھوک نہیں مٹی. بولے اعوذ باللہ تعالی.
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت سجا کر پیش کر دی جائے گی جنتیوں پرہیزگاروں کے سامنے، اور کوئی دور نہیں ہوگی، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے جنت میدان محشر میں. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا ان کو. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے ہر اس شخص سے جو اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا تھا. وعدہ کون سا؟ سورہ اعراف میں آیا ہے، جو ہماری روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، سب نے مانا تھا. ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. ہر انسان کو پتا ہے کہ اگر پیشاب بند ہو جائے کوئی روک کھول نہیں سکتا، اور جس کا پیشاب چل رہا ہے اس کا بند کوئی نہیں کر سکتا. کئی لوگ ایسی بیماری بھی ہو جاتی ہے. تو لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم وہاں پر خواہش کرو گے وہ بھی ہم تمہیں دیں گے، اس سے بڑھ کر دیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ، اے کافروں تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی قومیں آئیں، انہوں نے بھی نبیوں کا انکار کیا. ان کی بہت بڑی شان و شوکت تھی، انہوں نے بہت شہروں پر قبضے کر رکھے تھے. آج کیا عذاب الہی آ جانے کے بعد تم ان کی کہیں جان پھٹک بھی سنتے ہو؟ آج پیرامڈز تو موجود ہیں گیزا میں، کائرو کے اندر، قاہرہ میں، مصر میں، لیکن ان پیرامڈز کو بنانے والے تو موجود نہیں ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، قرآن میں ہے ہدایت اس کے لیے جو بات، جس کا دل زندہ ہو اور بات متوجہ ہو کر سنے. یا تو دل زندہ ہو تب بھی ہدایت ملے گی. یہ دو چیزیں ہیں. جیسے ابوبکر صدیق پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا، سیدنا علی پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا، سیدہ خدیجہ پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا. حضرت عمر کو 6 سال لگ گئے. وہ پہلی والی، وہ ان کے لیے یہ نہیں ہے لہو قلب، کہ ان کا قلب اس طرح کا نہیں تھا. وہ دوسری او القى السمع وهو شہید، یا وہ بات غور سے سنے متوجہ ہو، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے گا. تو وہ سنتے رہے 6 سال، اللہ نے ہدایت دے دی. تکلیفوں پر صبر کریں. جو یہ کہتے ہیں اپنے رب تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی یہ ساری نمازوں کا ذکر آیا. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی. فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور اللہ کی تسبیح کرو نمازوں کے بعد بھی، خصوصاً تسبیحات فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ نماز پڑھ کے بھی اللہ کی تسبیحات کرو. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اے انسان کان لگا کے بس اب انتظار کرتا رہے جب تیرے بالکل پاس سے ایک فرشتہ پکارے گا، موت کا فرشتہ، سور پھونکا جائے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جب تم قیامت کی چنگھاڑ حق کے ساتھ سن لو گے. ذالک یوم الخروج، آج ہے دن وہ نکلنے کا قبروں سے. انا نحن نحیی، بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تھا. ونمیت، ہم نے ہی تمہیں موت دی تھی. والیہ المصیر، اور تمہیں مر کر قیامت والے دن اٹھ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراء، اس دن زمین پھٹ جائے گی جلدی سے اور نکل پڑیں گے سب لوگ اپنی قبروں سے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ قیامت کے دن کا قائم ہونا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. تو کافر کہتے تھے نا یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ ہمارا بڑا آسان کام ہے. نحن اعلم بما یقولون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم میں ہے جو آپ کو یہ کبھی کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، شاعر ہیں، ہمارے علم میں ہے جو آپ کی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر کوئی سختی فرمانے والے تو نہیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. اور کیا دعوت دینا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے ہر اس شخص کو جو اللہ کی بات سن کر ڈر جائے. یہ قرآن